اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَل لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلٌ مَّا يُؤْمِنُونَ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين صدق اللہ العظیم۔ آج ہم سورہ البقرہ کی آیت نمبر 87 سے 103 کا مطالعہ کریں گے۔ یہ تلاوت کلام پاک کو تھوڑی سی ساقط کی ہے، پہلی ابتدائی 3-4 آیتیں پڑھی ہیں، ویڈیو کی طوالت سے بچنے کے لیے یہ ایسا کیا ہے، البتہ ترجمہ اس کا پورا ہم بیان کرتا ہوں۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عنایت کی اور ان کے پیچھے یکے بعد دیگرے پیغمبر بھیجتے رہے، اور عیسیٰ علیہ السلام بن مریم کو کھلے نشانات بخشے اور روح القدس یعنی جبرائیل سے ان کی مدد کی۔ تو جب کوئی پیغمبر تمہارے پاس ایسی کتابیں لے کر آئے جن کو تمہارا جی نہیں چاہتا تھا تو تم سرکش ہو جاتے رہے، اور ایک گروہ انبیاء علیہ السلام کو تو جھٹلاتے رہے اور ایک گروہ کو قتل کرتے رہے، اور کہتے ہیں ہمارے دل پردے میں ہیں، نہیں بلکہ اللہ نے ان کے کفر کے سبب ان پر لعنت کر رکھی ہے، بس یہ تھوڑے ہی ایمان لاتے ہیں۔ اور جب اللہ کے ہاں سے ان کے پاس کتاب آئی جو ان کی آسمانی کتاب کی بھی تصدیق کرتی ہے، اور وہ پہلے ہمیشہ کافروں پر فتح مانگا کرتے تھے، تو جس چیز کو وہ خوب پہچانتے تھے جب ان کے پاس آ پہنچی تو اس سے کافر ہو گئے، بس کافروں پر اللہ کی لعنت، جس چیز کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا وہ بہت بری ہے، یعنی اس جلن سے کہ اللہ اپنے بندوں میں جس پر چاہتا ہے اپنی مہربانی سے نازل فرماتا ہے، اور اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب سے کفر کرنے لگے تو وہ اس کے بالائے غضب میں مبتلا ہو گئے، اور کافروں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو کتاب اللہ نے اب یعنی قرآن پاک نازل فرمائی ہے اس کو مانو، تو کہتے ہیں کہ جو کتاب ہم پر پہلے نازل ہو چکی ہے ہم تو اسی کو مانتے ہیں، یعنی یہ اس کے سوا کسی اور کتاب کو نہیں مانتے، حالانکہ وہ سراسر سچی ہے، یعنی قرآن پاک سچی ہے، اور جو ان کی آسمانی ایک کتاب ہے اس کی بھی تصدیق کرتی ہے، یعنی تورات کی بھی تصدیق کرتی ہے۔ ان سے کہہ دو کہ اگر تم صاحب ایمان ہوتے تو اللہ کے پیغمبروں کو پہلے ہی کیوں قتل کیا کرتے، اور موسیٰ علیہ السلام تمہارے پاس کھلے ہوئے معجزات لے کر آئے تو تم ان کے کو طور جانے کے بعد بچڑے کو معبود بنا بیٹھے، اور تم اپنے ہی حق میں ظلم کرتے تھے۔ اور جب ہم نے تم سے عہد وثق لیا اور طور کو تم پر اٹھا کھڑا کیا اور حکم دیا کہ جو کتاب ہم نے تم کو دی ہے اس کو زور سے پکڑو اور جو تمہیں حکم ہوتا ہے اس کو سنو، تو وہ جو تمہارے بڑے تھے کہنے لگے کہ ہم نے سن لیا لیکن مانتے نہیں، اور ان کے کفر کے سبب بچھڑا ان کے دلوں میں رچ گیا تھا۔ اے پیغمبر ان سے کہہ دو کہ اگر تم مومن ہو تو تمہارا ایمان تم کو بری بات بتاتا ہے
کہہ دو کہ اگر آخرت کا دار اور لوگوں یعنی مسلمانوں کے لیے نہیں اور اللہ کے نزدیک تمہارے ہی لیے مخصوص ہے، تو اگر سچے ہو تو موت کی آرزو تو کرو، لیکن ان اعمال کی وجہ سے جو ان کے ہاتھ آگے بھیج چکے ہیں یہ کبھی اس کی آرزو نہیں کریں گے، اور اللہ ظالموں سے خوب واقف ہے۔ بلکہ ان کو تم اور لوگوں سے زندگی کے کہیں زیادہ حریص دیکھو گے، یہاں تک کہ مشرکوں سے بھی۔ ان میں سے ہر ایک یہی خواہش کرتا ہے کہ کاش وہ 1000 برس جیتا رہے، مگر اتنی لمبی عمر اس کو مل بھی جائے تو اسے عذاب سے تو نہیں چھڑا سکتی، اور جو کام یہ کرتے ہیں اللہ ان کو دیکھ رہا ہے۔ کہہ دو کہ جو شخص جبریل کا دشمن ہو اس کو غصے میں مر جانا چاہیے، اس نے تو یہ کتاب اللہ کے حکم سے تمہارے دل پر نازل کی ہے، جو پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور ایمان والوں کے لیے ہدایت اور بشارت ہے۔ جو شخص اللہ اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے پیغمبروں کا اور جبرائیل اور میکائیل کا دشمن ہو تو ایسے کافروں کا اللہ دشمن ہے، اور ہم نے تمہارے پاس سلجھی ہوئی آیتیں ارسال فرمائی ہیں، اور ان سے انکار وہی کرتے ہیں جو بدکار ہیں۔ ان لوگوں نے جب اللہ سے عہد واثق کیا تو ان میں سے ایک فریق نے اس کو کسی چیز کی طرح پھینک دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ ان میں اکثر بے ایمان ہیں، اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور وہ ان کی آسمانی کتاب کی بھی تصدیق کرتے ہیں، تو جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی ان میں سے ایک جماعت نے اللہ کی کتاب کو پیٹھ پیچھے پھینک دیا، گویا وہ جانتے ہی نہیں، اور ان حضریات کے پیچھے لگ گئے جو سلیمان کے عہد سلطنت میں شیاطین پڑھا کرتے تھے، اور سلیمان نے مطلق کفر کی بات نہیں کہی، بلکہ شیطان ہی کفر کرتے تھے کہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، اور ان باتوں کے بھی پیچھے لگ گئے جو شہر بابل میں 2 فرشتوں یعنی ہاروت اور ماروت پر اتری تھیں، اور وہ دونوں کسی کو کچھ نہیں سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہہ دیتے کہ ہم تو آزمائش کا ذریعہ ہیں، تم کفر میں نہ پڑو۔ غرض لوگ ان سے ایسا جادو سیکھتے جس سے میاں بیوی میں جدائی ڈال دیں، اور اللہ کے حکم کے سوا وہ اس جادو سے کسی کو کچھ نہیں بگاڑ سکتے تھے، اور کچھ ایسے منتر سیکھتے جو ان کو نقصان ہی پہنچاتے اور فائدہ کچھ نہ دیتے تھے، اور وہ جانتے تھے کہ جو شخص ایسی چیزوں یعنی سحر اور منتر وغیرہ کا خریدار ہوگا اس کا آخرت میں کچھ حصہ نہیں، اور جس چیز کے عوض انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا وہ بری تھی۔ کاش وہ اس بات کو جانتے، اور اگر وہ ایمان لاتے اور پرہیزگاری کرتے تو اللہ کے ہاں سے بہت اچھا صلہ ملتا، کاش وہ اس سے واقف ہوتے۔ یہ آیت نمبر 87 سے 103 تک کا ترجمہ تھا۔ اب اس کی تفسیر بیان کی جاتی ہے۔ اب آگے اللہ رب العزت نے فیصلہ کن انداز میں اختتامی الفاظ کی صورت یہودیوں سے خطاب فرمایا ہے۔ ابتداً اللہ نے جو انبیاء اور رسل علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک مبعوث فرمائے ان کے بارے میں بتایا ہے۔ یاد رہے کہ حضرت موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیانی عرصہ میں تمام انبیاء علیہ السلام ہی مبعوث فرمائے گئے۔ بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام 2 ہی رسول ہیں۔ نبی اور رسول میں فرق یہ ہے کہ اللہ رسول کو واضح احکامات دے کر بھیجتا ہے، جبکہ نبی کو اس سے پہلے رسول کی شریعت کی ترویج کے لیے مقرر فرمایا جاتا ہے۔ نبی رسول نہیں ہو سکتا جبکہ رسول نبی بھی ہوتا ہے۔ دنیا میں انبیاء علیہ السلام ہی قتل کیے گئے ہیں، اور اس کے برعکس جب بھی کسی قوم نے رسولوں کو قتل کرنے کی کوشش کی تو اس قوم پر عذاب الہی نازل کر دیا گیا اور وہ تباہ و برباد ہو گئی، اور رسول کو بمع ان کے ساتھیوں کے بچا لیا گیا۔ اس طرح یہ حضرت شعیب ادریس اور یحییٰ علیہ السلام نبی تھے جو قتل کیے گئے، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم سمندر میں غرق کر دی گئی اور موسیٰ علیہ السلام کو ساتھیوں سمیت بچا لیا گیا۔
اور اسی طرح اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بچا کر آسمان پر زندہ اٹھا لیا۔ مسلمانوں کو توقع تھی کہ یہودی ان کی دعوت قبول کر لیں گے، لیکن جواب میں وہ یہی کہتے کہ مسلمانوں کی باتوں کا ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا، کیونکہ ان کے دل غلافوں میں محفوظ ہیں، حالانکہ یہ وہی بزدل اور امیر یہودی بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کے نزول سے پہلے کفار عربی قبائل اوس و خزرج سے جنگ کی صورت میں آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آخری کتاب کے وسیلے اور واسطے سے اللہ سے فتح کی دعا مانگا کرتے تھے اور انہیں فتح دی بھی جاتی تھی۔ لیکن جب ان کے جانے پہچانے رسول اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو غرور و تکبر کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی دعوت کے منکر ہو گئے اور عذاب کے مستحق قرار پائے۔ جب بھی انہیں کہا جاتا کہ قرآن پر ایمان لاؤ جو تورات اور انجیل کی بھی تصدیق کرتا ہے، تو یہودی یہی کہتے کہ ہمارا تو اس پر ایمان ہے جو ہم پر نازل کیا گیا ہے، یعنی تورات اور انجیل۔ جواب میں اللہ ان سے فرماتا ہے کہ اگر انہیں اپنی کتابوں پر یقین تھا تو انہوں نے یعنی بنی اسرائیل نے نبیوں کو قتل کیوں کیا، بچڑے کی پوجا کیوں شروع کر دی اور اپنے عہد آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا عہد اور تورات کے احکامات کی پیروی کا عہد کی خلاف ورزی کیوں کی، جبکہ کوہ طور بھی ان پر معلق کر دیا گیا تھا۔ دراصل کفر کے سبب بچڑا ہی ان کے دلوں میں رچ بس رہا تھا۔ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ اگر یہ اپنے دعوے میں سچے ہیں کہ آخری گھر خالصتاً ان کے لیے ہی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیں کہ آخری گھر پانے کے لیے موت کی آرزو تو کریں، وہ اپنی بدعمالیوں کے سبب کبھی نہیں کریں گے، کیونکہ وہ تو ہزاروں برس جینے کی رس رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں فرما دیں ہزاروں برس زندہ رہنا بھی ان کی بدعمالیوں کے سبب انہیں عذاب آخرت سے نہیں بچا سکے گا۔ یہودیوں کا خیال تھا کہ نبی آخر الزمان اور آخری کتاب کا نزول مدینہ میں آباد قوم بنی اسرائیل پر ہی ہوگا یا ہونا تھا، لیکن جبرائیل علیہ السلام نے غلطی سے وہی مکہ میں آباد بنی اسماعیل کی قوم میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا دی۔ اس باطل خیال کی وجہ سے یہودی حضرت جبرائیل علیہ السلام اور دوسرے ملائکہ سے دشمنی رکھتے تھے، جسے اللہ نے سختی سے رد کر دیا اور خبردار کیا کہ جو فرشتوں، رسولوں، جبرائیل اور میکائیل کا دشمن ہے وہ کافر ہے اور اللہ اس کا دشمن ہے۔ یہ عہد شکن اور منکرین قرآن جو ان کی کتابوں کی بھی تصدیق کرتا ہے یہ فاسقین ہے۔ انہوں نے ہی حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کے وقت شیاطین کے علم جادو کی پیروی کی، جو اس وقت قوم کی آزمائش کے لیے 2 فرشتوں ہاروت اور ماروت پر بابل میں نازل کیا گیا تھا۔ اللہ فرماتا ہے کہ جادو کا علم کفر کے مترادف ہے، جو اللہ کی مرضی کے بغیر نہ کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہے اور نہ ہی فائدہ۔ اگر وہ اس سے بچتے تو اس میں ان کی بھلائی تھی۔ موجودہ یہودیوں میں بھی جادو کا علم پھیل چکا تھا۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ آیات 87 سے 1 اور 3 تک ان کا مطالعہ ختم۔